ماموں نے کہا حرم نہیں جاتے، عمرے پہ چلتے ہیں، پھر آ کے آپ تسلی سے پھر حرم نبوی میں آئیں گے. ہاں پھر آئیں گے. پہلے عمرے پہ چلتے ہیں کیونکہ اب رش نہیں ہوگا، تو اسی لیے بہتر ہے کہ روانہ ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، روانہ ہو گئے. اصل جو بات میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جب حرم پہنچے رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا حرم مکہ میں. جی. تو وہاں پر رش نہیں تھا، تقریباً یوں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ 15 سے 20 یا 30 لوگ طواف کر رہے ہوں گے. رش بالکل کم تھا. ماموں نے مجھے کہا چلو بھائی نماز پڑھاؤ، جماعت کرواتے ہیں. اللہ اکبر. میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میں پاکستان میں امام رہ چکا ہوں، بلا جھجک نماز پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ایسے ہی. کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو لیکن یہاں پر میرے وہ کہتے ہیں ٹانگیں تھوڑی سی لرزرانے لگ گئی، تھوڑا دل کے اندر عجیب سا ایک خوف آیا. اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے جو ہے خانہ کعبہ ہے. بالکل وہ جو صدیوں سے ہم جی تصویروں میں ویڈیوز میں دیکھتے آئے ہیں، وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. آنکھوں کے سامنے. اور پھر یہاں پر آ کے امامت نماز پڑھانے لگا. اللہ اکبر. تو وہاں پہ کیا ہوا، جب نماز شروع کی پڑھا نہیں جا رہا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، اور 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دی، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن وہ مائنڈ میں ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کتنا پڑھنی ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے. وہ مائنڈ میں تو ایک ترتیب، ایک جسم نے یا ذہن نے وہ ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو 2 کی جگہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھا دی، پتہ ہی نہیں چلا. نماز کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر نظر بھی پڑ رہی تھی، آنکھیں یوں سمجھ لیں. اب میں آپ کو بیان کس طرح کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنکھیں تو اور بات ہے، یوں سمجھ دل میں بھی دل بھی رو رہا تھا. یعنی وہ یہ نہیں کہ خوشی سے دل بھی رو رہا تھا. وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے اس کی.